اللہ آپ کا ہر رونا سنتا ہے، تب جب آپ اونچی آواز میں روتے ہو، تب جب آپ بے آواز روتے ہو، تب جب آپ بغیر آنسوؤں کے روتے ہو، جب آپ خود اپنے رونے کی آواز نہیں سن پاتے، تب آپ کا اللہ سنتا ہے۔ آپ کے چہرے پر گرنے والے ہر آنسو کی خبر ہوتی ہے اسے، ہر آنسو کی آواز سنائی دیتی ہے اسے۔ اللہ جانتا ہے آپ کی ہر تکلیف کو، وہ جانتا ہے آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں، وہ چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، وہ سب جانتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ وہاں موجود ہوتا ہے جہاں اس کے بندے کا وجود ہوتا ہے۔ سنو سنو، مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ اللہ کے بس میں ہاں کی دیر ہے، باقی وسیلے تو وہ بہت پہلے ہی بنا چکا ہے۔ تمہاری ذات پھر سے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، بس اسی لیے اس نے اب تک تمہیں سنبھال رکھا ہے۔ تھک ہار کر دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے، جبکہ اس نے تمہارے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا رکھا ہے۔ تم اس سے دور نہ ہو جاؤ، بس تاخیری کی یہی وجہ ہے، ورنہ وہ تمہاری دعاؤں اور اپنی عطا پر انکاری بالکل نہیں ہے۔ اس نے لکھ رکھا ہے تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر، جتنی بار بھی تم نے اس سے ہاتھ اٹھا کر مانگا ہے، وہ رد نہیں کر رہا تمہاری صدائیں۔ اس نے اب تمہیں غم سے نجات دینے کے لیے کر رکھے ہیں انتظامات سارے۔ جلد ہی وہ تمہاری امیدوں کو دے گا معجزوں کی خوشخبری۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، صبر کرنے والے کا صلہ اللہ کے پاس کامیابی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہے نا، جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیان خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ مانگو اس رب سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس سے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے، جس کے کن سے تپتی دھوپ حسین موسم اور رحمت والی بارش میں بدل سکتی ہے، اس کے کن سے سب بدل سکتا ہے۔ بدترین کو بہترین میں بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور جو اللہ پہ یقین کرتا ہے، توکل کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ سنا نہیں تم نے کیا کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ پھر ہم ٹھوکریں کھا کر اتنے سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ گلے شکوے ناراضگی دل کا دکھنا یہ سب پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کتنی بات اور کیسی بات کرنی ہے، کس کو کتنا اور کہاں وقت دینا ہے۔ شکر ادا کیا کریں اپنے رب کا، ہر سکھ دکھ کے حال میں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، جو ہمیں سمجھدار بننے کا موقع دیتا ہے۔ شکر اس رب کا جو ہمیں سب سکھا دیتا ہے۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اسے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ ہم سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب کہیں بھی کوئی بھی امید باقی نہ نظر آئے، تم تب بھی لبوں میں خاموشی سادے اس کی نیلاہٹ مائل آسمان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھنا اور کہنا، یا ربی اللہ، یہ دل آج بھی انتظار میں ہے کن کے تیرے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تسلی ہی تو ہوتی ہے، جب وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پرسکون کر دیتا ہے، آپ کو دعاؤں کی توفیق دیتا ہے، آپ کو اپنی آیتیں پڑھاتا ہے، آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ ہے نا، سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو جب اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں مایوس نہیں ہونا، تو تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تو کہتا ہے کہ وہ کرتا ہے توبہ قبول۔
اللہ تو کہتا ہے کہ وہ کرتا ہے دعائیں قبول۔ مایوس مت ہو، تمہارے اللہ نے بڑا کرم کرنا ہے تم پہ، انشاءاللہ۔ جو صبر کی دہلیز پر پاؤں رکھتے ہیں، یقین کی ڈور تھام کر چلتے ہیں، انتظار کرتے تھکتے نہیں ہیں، معجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ تمہاری زندگی بھی پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں۔ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے، ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ اور اس نے تمہاری صورت بنائی، اور کیا ہی خوبصورت بنائی۔ وہ رب کیسے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر ضائع کرے گا۔ آپ کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ بہتر انداز میں تخلیق کیا گیا ہے۔ پھر جھٹک دیں یہ سوچوں کا گرداب، اور اس خوبصورتی کو پورے دل و جان سے اپنا لیں۔ آزمائش زندگی کا فقط ایک حصہ ہے، نہ کہ آپ کی مکمل زندگی۔ لیکن ہم لوگ فقط ایک آزمائش کو اپنی زندگی پر اس قدر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آزمائش بڑی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے رویے اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں اور خود پر بھی یقین رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی وہی ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ روشن سویرا لے کر آتی ہے۔ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے نا، تو لوگ اسے اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو کیوں تم اسے دنیا کے پاس لیے پھرتے ہو؟ کیوں بھٹکتے ہوئے در بدر اسے اور تکلیف دیتے ہو؟ اس دل کو بنانے والا اللہ ہے، اور صرف وہی جانتا ہے کہ کون سا ٹانکا کہاں لگانا ہے، کون سے ٹکڑے کو کہاں جوڑنا ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ اس میں سکون کیسے بھرنا ہے۔ اپنے اس دل کو اس کے پاس لے جاؤ، وہ اس کو جوڑ کر اس میں سکون بھر دے گا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر باری پڑ جاتی ہیں۔ جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، وہ تمہیں بے سکون کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو دن اور رات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں سے واقف نہیں؟ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین کریں، سب کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، بس صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ بس ایک دعا اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ بس چیزوں کے ٹھیک ہونے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔